جب ہم کوالٹی کی بات کریں کہ زندگی کو بہتر بنانا ہے، عام سے خاص بنانا ہے، تو اس میں مطمئن ہونا آپ کی خود کی ذات کا کس حد تک ضروری ہے؟ پہلا سوال۔ دوسری بات، کیا ایک مزدور انسان جو ایک عام جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ سکون میں آ سکتا ہے؟ اچھا، اطمینان یا سیٹسفیکشن کامیاب زندگی کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ ٹھیک۔ اب رہ گیا کہ ایک مزدور کون سا ہے، ایک غریب بندہ، اسٹرگلر، اس کو مطمئن ہونا چاہیے؟ اس کو بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اطمینان اس کی اسٹرگل ہے، اس کا ویژن ہے۔ کیا بات ہے! زمین پہ چلنا غلط نہیں ہے، بہت آسمان پہ بہت نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ چلیں زمین پہ، نگاہ آسمان پہ رکھیں، بڑا سوچیں۔ دیکھیں آپ غریب سے غریب ہیں، آپ کی جوتی پھٹی ہوئی ہے، کپڑے آپ کے گرد آلود ہیں، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، برے حال ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ یار خواب تو بڑا ہو، سوچ تو بڑی ہو، امنگ تو بڑی ہو، مشن تو بڑا ہو۔ یار لگے آپ کی آنکھوں کی چمک سے کہ آپ ٹوٹے پوٹے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک اور ایسا خواب ضرور ہے جس کو آپ نے آئندہ دنوں میں پورا کرنا ہے۔ تو بھائی پوٹی کوڑی نہیں ہے، کیا ہوا؟ حالات بڑے برے ہیں تو کیا ہوا؟ مشکلیں بڑی ہیں تو کیا ہوا؟ رات کا اندھیرا بڑا ہے تو کیا ہوا؟ صبح آ جائے گی، دن بدل جائیں گے۔ قرآن اللہ وعدہ کرتا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج مشکل ہے تو کیا ہوا؟ کل آسانی نے بھی تو آنا ہے، دن بدلیں گے نا، آپ کے بھی بدلیں گے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ انتظار تو کرو، بھروسہ تو کر کو دیکھو، اپنی کوشش پوری کر کے دیکھ لو۔ تم کر کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کبھی یہ مشکل دن بھی یاد آئیں گے۔ میں آج بھی اپنے بچوں کو، فیملی کو کبھی ان جگہوں پہ لے کے جاتا ہوں کہ یار تمہارا باپ یہاں کھڑے ہو کے یہ سوچتا تھا، تمہارا بھائی یہاں کھڑے ہو کے، تمہارا ہسبینڈ یہاں کھڑے ہو کے یہ سوچتا تھا۔ تو آپ اس وقت بھی ایک سٹوری کا پارٹ بناتے ہو کہ یار اتنی مشکلیں تھیں۔ بڑے بڑے ایکٹرز شاہ نور اسٹوڈیو کے باہر جب پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو باہر کبھی کھڑے ہوتے رہے، سوچتے نہیں۔ پی ٹی وی میں پرانے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کب انٹری ملے گی۔ آپ نے سوچا؟ تو آپ غریب ہو بھائی، سوچو تو بڑا۔ سوچ کے غریب نہیں ہونا، جیب کے غریب ہو جو، سوچ کا غریب آپ نے نہیں بننا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ ضرورت کا ہونا جائز ہے اور لالچ کا ہونا ناجائز ہے، اس پر آج ہم مزید بات کریں گے۔ بات کر رہے تھے زندگی کے حوالے سے اور زندگی کے ٹولز اور اس میں زندگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہر چیز پہ بات کیے۔ چند چیزیں رہ گئی ہیں، ان پہ مزید بات کریں گے۔ شاہ جی، میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ضرورت کا ہونا جائز ہے، لالچ کا ہونا جائز نہیں ہے۔ اس چیز پہ روشنی ڈالیں اور مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں نا ضرورت اور لالچ میں ایک لائن ڈرا ہوتی ہے، چھوٹی سی باریک سی، اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے۔ اچھا دیکھیے، ہمیں کمانا چاہیے، بہت کمانا چاہیے، لیکن کمانے کا خپت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمیں طاقتور ہونا چاہیے، صحیح، بہت طاقت ہونی چاہیے۔ طاقت کا خپت اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں مشہور ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا فیم ہے، مشہور ہونے کا خپت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمیں پروفیشنل اور قابل انسان ہونا چاہیے، لیکن قابلیت کا خپت کہیں نہ پال لیجئے گا۔ یہ قابلیت کا، مشہوری کا، پیسے کا خپت جو انسان ہے نا، یہ خوشیوں کو چھیننے لگ پڑتا ہے، پھر آپ گھاٹے کا سودا کرنے لگ پڑتے ہیں، پھر آپ قیمتی رشتوں کو گنوانے لگ پڑتے ہیں، پھر آپ وہ بناتے ہیں جس نے چلے جانا ہے، اور جس نے ساتھ ہونا تھا وہ کہیں دور چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنا دور چلا جائے اور جو اپنا بن ہی نہیں سکتا۔ آج تک دنیا میں پیسہ کسی کا نہیں بنا، آج تک بڑی بڑی پراپرٹیوں کا انتقال ہوئے ہیں۔ خدا کے بندو، جب انتقال تمہارا ہونا ہے تو تمہاری پراپرٹیوں کے انتقال ہو گئے ہیں، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا بنا کے چلے جاؤ کہ دنیا سے جانا مشکل ہو جائے۔ خدا را اس زندگی میں رہیں، اس دنیا میں رہیں، لیکن اپنا دل یہاں نہ لگا لیجئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اس زندگی کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے، اس دنیا سے ہم نے کبھی جانا ہے۔ جب آپ مسافر کی طرح جیتے ہو تو پھر جینے کا مزہ بھی آتا ہے۔ شاہ جی، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ دو چیزیں ہیں، دکھ دونوں اچھی رہی ہیں، بہتر رہی ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہو رہی ہیں آگے چلیں گی، بہتر طریقے سے پرفارم کریں گی، لیکن سلیکٹ آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ کس طرح فیصلہ کیا جائے زندگی میں اس سچویشن کا؟ دیکھو، زندگی میں سلیکشن ایک اس کا پیراڈائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے رشتوں پہ کبھی عقل نہیں لگانی چاہیے، جذبہ لگانا چاہیے۔ رشتہ قربانی مانگتا ہے۔ ماں سے میں عقل سے یا انصاف سے نہیں چل سکتا، ماں کے ساتھ میں ہمیشہ سیکریفائز، درگزر، معافی اور انکسار کے ساتھ چلوں گا۔ کیوں؟ وہ بھی تو ایسا ہی کرتی تھی، بنتا تو نہیں ہے۔ جو میری ماں ہے جس نے صرف قربانیاں دی ہیں، میں اس کے ساتھ قربانی کے علاوہ کوئی اپروچ رکھوں؟ دوستوں کے ساتھ بھی سیکریفائز ہی چلتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا حساب کتاب، یہ کاروباری باتیں، اپنوں سے کاروبار نہیں کرتے، اپنوں سے تو صرف محبت کرتے ہیں،
अपनों से तो बेलोस होके चलते हैं। ये तो कारोबार तो पराई चीज होती है जी, जमा तफरीक नफी ज़रब तकसीम, ये कैलकुलेटर तो कारोबार में ही अच्छा लगता है। अपनों से कारोबार करने वाला या कारोबारी अंदाज अपनाने वाला घाटे का सौदा करता है। वो है ना एक असूल हिसाब का कि एक में से एक निकलता है तो आपके पास क्या बचता है, लेकिन मोहब्बत के असूल और हैं और उसका एक और तरीक़ेकार है। आपसे जानना चाहूँगी कि अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करने के बाद भी इंसान बेचैन है, मुतमिन नहीं है, और उस जिस तरह आपने भी बात की कि उसको हासिल करने के बाद भी उसको लगा कि वो जो उसने हासिल कर ली है वो इतना खास नहीं है जो उसने खो दिया है। वापस ला सकते हो फिर आप उस चीज को? आप एक असूल बना लीजिए जिंदगी में, कभी भी अगर बेदारी का वक्त आ जाए, जाग जाए। आज का प्रोग्राम मुमकिन है कुछ लोगों के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन किसी सुनने वाले के लिए आज बिल्कुल ऐसे जैसे मेडिसिन एक अच्छा एंटीबायोटिक असर करता है ना, ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी होंगी। सही। जिस दिन बेदार हो जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं, तो आप पे लाजिम है जिन चीजों को ठीक करना आज से कीजिए। उठिए, अगर बहन नाराज है ना, जाइए उसे राजी कर लीजिए। अगर अपने नाराज हैं, दूर हैं, उन्हें करीब कर लीजिए। उठिए, जाइए और कुछ अपना गवा के कुछ अपनों को बना भी लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने माल जमा कर लिया, रिश्तों को माइनस कर दिया। तो जब आप अपनों को वापस जाएंगे, वो वासिफ अली वासिफ का जुमला, अगर आपको गलती करते शर्म नहीं आई तो माफी मांगते काहे की शर्म। बीच में आ जाती है ईगो, आपकी अना आ जाती है, उसको कम कैसे किया जाए? और ये कहा जाता है कि एक खड़ा हुआ जो दरख्त है उस पर कभी फल नहीं लगता, झुका हुआ टहनी, झुकी हुई दरख्त, उसी पे फल लगता है। देखो, साल के साल बड़ी ईद पे बकरा कुर्बान करते हो, ज़िबा करते हो, कभी अना को भी कुर्बान कर दो। अना का बकरा जिस दिन ज़बा होता है ना, बड़ी खुशी मिलती है, एक बहुत बड़ा बुत टूटता है और सिर्फ हक हक की आवाज़ आती है। हमारा जुल्म सितम ये होता है, हम जिस अना के बुत की पूजा कर रहे होते हैं ना, उस अना के बुत की भी जिंदगी कोई नहीं होती। हम गए ना तो अना भी चली जाएगी। इस दुनिया में कितने अना वाले चले, जाओ जाके देखो, शहर आबाद लगता है ना, कब्रिस्तान शहर से ज्यादा आबाद है। कभी तुमने उसको जाके आबाद करना है। अगर चले ही जाना, झगड़ा कैसा, अगर रह नहीं जाना फिर झगड़ा कैसा। अगर कोई 4 दिन का मेला है और फिर सब अकेले, भाई ये 4 दिन के मेले को ना हंस खेट के गुजार लो, मोहब्बतों से गुजार लो। जब आप इस 4 दिन की जिंदगी को भरपूर जियोगे ना, अपनी जेब जरा हल्की करो, दिल को भरो हिम्मत से, जज्बे से, कुर्बानी के जज्बे से, तो आपको पता लगेगा कि आपने बड़ा कुछ गवा के बड़ा कुछ पाया। बहुत खूब नाज़रीन, आपने जानी बहुत खूबसूरत बातें की हैं शाह जी ने, बहुत ज्यादा जो दिल को छू देने वाली हैं।